الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، سورہ حجرات کی 5 آیات کی تلاوت آپ کے سامنے میں نے کی ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اصلاح معاشرے اور اصلاح باطن کے تعلق سے چند اہم باتوں کو ذکر فرماتے ہیں. پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے یہ کہہ رہے ہیں: اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آوے تو ذرا اچھی طریقے سے وضاحت کر لیا کرو. کوئی فاسق آدمی، شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آوے تو ذرا اچھی طریقے سے وضاحت کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تمہاری طرف سے کچھ لوگوں کو تکلیف اور ضرر پہنچ جائے اور پھر تم اپنے کیے پر ندامت اور پشیمانی اٹھانے والے بن جاؤ. یہ اس آیت کریمہ کا میں نے ترجمہ کیا ہے. اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے. شان نزول تو میں نے بتایا ہے آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آیت کریمہ کے اتارنے کی، نازل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی. کیا واقعہ پیش آیا تھا، کیا حادثہ پیش آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آیت اتارنی پڑی. واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ قبیلہ بنی المستلق کے سردار حارث ابن زرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے اسلام قبول کیا. جن کی بیٹی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. اسلام قبول کیا اور انہوں نے رخصت ہوتے وقت یہ کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے قبیلے میں جا رہا ہوں، وہاں جا کر ایمان و اسلام کی دعوت خوب چلاؤں گا اور وہاں کے لوگوں کو میں زکوٰۃ دینے پر آمادہ کروں گا. فلاں مہینے اور فلاں تاریخ تک میں اپنے قبیلے کے لوگوں کی زکوٰۃ جمع کروں گا، تیار رکھوں گا،
اور اس فلاں مہینے اور فلاں تاریخ، متعین تاریخ بتائی تھی، اس تاریخ پر آپ اپنا کوئی قاصد بھیج دینا، میں ساری زکوٰۃ وصول کر کے جمع کر کے اس کو دے دوں گا۔ وہ اپنے قبیلے میں گئے، دعوت و تبلیغ کا خوب کام کیا، لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جو لوگ مالدار تھے ان کو زکوٰۃ دینے پر آمادہ کیا۔ زکوٰۃ انہوں نے پورے قبیلے والوں کے مالداروں کی زکوٰۃ جمع کی۔ جمع کرنے کے بعد اس متعین دن کا انتظار کر رہے تھے کہ حضور کا وہ قاصد آئے گا اور ہمارے پاس سے زکوٰۃ وصول کر جائے گا۔ متعین مہینہ اور متعین تاریخ آئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے قاصد نہیں پہنچا۔ بڑے حیرت میں پڑ گئے وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر وعدہ خلافی کیسے کر سکتے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ حضور وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کرے اور اپنا کوئی قاصد نہ بھیجے۔ یقیناً میری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی، یقیناً میری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی، اور میری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی ہوگی جس کی وجہ سے آپ ناراض ہوں گے، تو ناراضگی کا اثر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے بات چیت کی، یہ کہا کہ بھئی متعین مہینہ اور متعین تاریخ آ گئی، لیکن حضور نے کوئی اپنا قاصد زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور ناراض ہو۔ چنانچہ ہمیں مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے اور معاملے کا تصفیہ کرنا چاہیے، ناراض ہو تو معافی مانگنی چاہیے۔ وہاں سے وہ لوگ چلے مدینہ یہ آنے کے لیے۔ بنی المستلق ایک قبیلہ ہے، وہاں سے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لیے یا معافی صافی کے لیے، تصفیے کے لیے وہاں سے چلے وہ لوگ۔ ادھر واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ اسی متعین تاریخ کو، اسی متعین دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید ابن عقبہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے قاصد بنا کر بھیج دیا تھا۔ اب یہ وہاں اس کنبے میں، اس قبیلے میں گئے نہیں، راستے میں تھے، ان کے دل میں یہ خیال آیا، کون؟ یہ ولید ابن عقبہ، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ قبیلہ بنی المستلق سے میری پرانی دشمنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے میں جاؤں اور وہ لوگ پرانی دشمنی کا بدلہ لے کر مجھے قتل کر ڈالے۔ راستے میں یہ خیال آیا تو وہاں گئے نہیں اور راستے ہی سے واپس ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں تو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن زکوٰۃ تو کیا دیتے؟ انہوں نے میرے قتل کا پلان بنایا۔ زکوٰۃ تو کیا دیتے؟ انہوں نے میرے قتل کا پلان بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہوئی، غصہ بھی آیا کہ کیسے لوگ ہیں یہ کہ قاصد کو قتل کر دیتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کے لیے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستہ لے کر، ایک جماعت لے کر بھیجا وہاں پر معاملے کی تحقیق کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کا ایک طبقہ ایک دستہ لے کر روانہ ہوئے۔ وہ لوگ بھی آ رہے تھے اور حضرت خالد بھی پہنچے۔ مدینہ کے قریب قریب دونوں جماعتوں کی ملاقات ہوئی تو ان لوگوں نے پوچھا حضرت خالد بن ولید سے کہ کہاں جا رہے ہو، کس کے پاس بھیجے گئے ہو؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ہمیں آپ کے پاس بھیجا گیا ہے اور حضور نے بھیجا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تمہاری خدمت میں بھیجا تھا، تو تم نے ان کے قتل کا پلان بنایا ہے، واقعے کی تحقیق کے لیے مجھے بھیجا ہے دستے کو لے کر۔ تو ان لوگوں نے کہا
کہ اللہ کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خسر تھے یعنی حارث ابن زرار، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام حق لے کر بھیجا ہے، نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، کہ ولید ابن عقبہ ہمارے پاس آئے ہی نہیں ہیں اور ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ لو، ولید ابن عقبہ آئے ہی نہیں ہیں اور ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تعجب میں پڑ گئے کہ یار معاملہ کیا ہے یہ، فوراً راستے سے واپس ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور وہ بھی آئے۔ آ کر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ تو ایسا کہتے ہیں کہ خالد ابن ولید نے اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ وہ لوگ تو ایسا کہتے ہیں کہ ہم نے عقبہ ابن ولید کو دیکھا ہی نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہی نہیں ہیں، اور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس رب کی قسم جس نے محمد کو پیغام حق لے کر بھیجا ہے وہ آئے ہی نہیں ہمارے پاس۔ اور ایک روایت کے اندر واقعے کا تھوڑا دوسرا رخ ہے، واقعہ یہی ہے لیکن واقعے میں ایک دوسرا پہلو ہے کہ حضرت عقبہ ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جب پہنچے تو قبیلہ بنی المستلق کے لوگوں کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ لوگ پوری فوج بنا کر اور پورا دستہ بنا کر پوری جماعت بندی اور گروہ بندی کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے مدینہ، ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے تھے، اپنے سمجھے ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ پوری جماعت اور پورا گروہ آیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پرانی دشمنی نکالنا چاہتے ہیں اور پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرنے کے لیے پلان بنا کر یہ سارے لوگ اکٹھا ہو کر آئے ہیں، تو وہ ڈر گئے تھے اور ڈر کی وجہ سے وہاں جانے کے بجائے سیدھے واپس ہو گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے شکایت کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق کے لیے بھیجا، پھر آگے واقعہ وہی ہے۔ بہرحال قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس، کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آوے تو فتبینوا، بہت اچھی طریقے سے تحقیق کر لیا کرو، خوب اچھی طریقے سے تحقیق کر لیا کرو، مبادا نادانی کی وجہ سے تمہاری طرف سے کسی قوم کو تکلیف پہنچ جاوے اور پھر تم اپنے کیے پر ندامت اٹھانے والے، پشیمانی اٹھانے والے، شرمندگی اٹھانے والے بن جاؤ۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ دینی امور میں کسی فاسق کی بات معتبر نہیں ہوگی۔ دینی امور میں، دنیاوی امور میں، معاملات میں بعض امور میں قبول کر لی جاتی ہے، لیکن خاص دینی امر کے اندر فاسق کی بات معتبر نہیں ہوگی، اس کی گواہی بھی معتبر نہیں ہوگی۔ ایک مثال دے رہا ہوں صرف، جیسے 29 کے چاند کو، یہ 29 کے چاند کو ایک شخص یا دو آدمی قاضی کے پاس جا کر گواہی دے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، ہم نے چاند دیکھا ہے، کسی نے نہیں دیکھا ہے، بس دو آدمی جا کر گواہی دے رہے ہیں، اور آسمان صاف نہیں تھا، آسمان پر بادل سوار تھے، بادل چھائے ہوئے تھے، اس نے یہ کہا، دونوں نے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو قاضی ان کی گواہی قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ گواہی قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فاسق آدمی کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اب فاسق کون ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ اس کی عادت بن گئی ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، داڑھی منڈاتا ہے، شراب پیتا ہے، ایسا آدمی سمجھے شریعت کی نگاہ میں فاسق ہے۔ اب ایسا شخص اگر قاضی صاحب کے پاس جا کر گواہی دے کہ میں نے کیا کیا ہے، چاند دیکھا ہے، یا دو آدمی کہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔
کیوں؟ اس لیے کہ چاند کی گواہی ایک خبر ہے، ایک سمجھے گواہی خبر ہے، اور خبر کے بارے میں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آوے تو اچھی طریقے سے تحقیق کر لیا کرو، اس کے بعد کو دھڑلے سے قبول مت کرو، اس کی بات کو دھڑلے سے قبول مت کرو۔ آج ہمارے آپسی معاملات ہوتے ہیں، آپسی کوئی نوک جھوک ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات چیت ہو جاتی ہے، بات ہو جاتی ہے، تو میں ہو جاتی ہے، اور کسی نے کچھ سمجھے بات پہنچا دی، کوئی غلط بات پہنچا دی ہے، اپنے مفاد کی بات پہنچا دی ہے، تو فوراً دونوں فریق آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پر خبر دینے والے نے جو خبر دی ہے اس کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ خبر دینے والا سمجھے کیسی خبر دے رہا ہے، اس میں اس کا مفاد تو مقصود نہیں ہے، اپنا کوئی مفاد تو مقصود نہیں ہے، دو فریق کو لڑانا تو نہیں چاہتا ہے، دو فریق میں جھگڑا تو کروانا نہیں چاہتا ہے، دونوں میں پھوٹ ڈلوانا تو نہیں چاہتا ہے۔ یہ خبر لے کر جو آیا ہے، جو بات کر رہا ہے، وہ بات کیسی ہے اور بات کرنے والا کیسا ہے، اچھی طریقے سے ذرا وضاحت ہو جانی چاہیے۔ اب یہاں ایک علمی بحث ہے، وہ بھی بحث آپ کے سامنے کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہاں پر قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو قاصد بنا کر صحابی کو بھیجا گیا تھا، ولید ابن عقبہ، جن کو قاصد بنا کر بھیجا گیا تھا، ان کے بارے میں قرآن مجید فاسق کہہ رہا ہے۔ تو کیا کوئی صحابی فاسق ہو سکتا ہے؟ ایک سوال ہے یہ، کوئی صحابی فاسق ہو سکتا ہے؟ اور کسی صحابی کو ہم فاسق کہہ سکتے ہیں؟ آج کل حضرات صحابہ پر لوگ بہت طنز کرتے ہیں اور حضرات صحابہ پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور مستقل اس کے اوپر کئی دنوں کے اور کئی گھنٹوں کے بیانات آتے ہیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں بات یہ ہے، ایک فریق یہ کہتا ہے کہ نبی کے علاوہ دوسری کوئی ذات، دوسرا کوئی شخص معصوم نہیں ہے، نبی کی ذات ہی معصوم ہے، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد ہر طرح کے گناہ سے نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے، نبی کے علاوہ دوسرا کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے، گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اس لیے ایک فریق کا خیال یہ ہے کہ جیسے عام انسانوں سے گناہ صادر ہوتے ہیں، کبھی صحابی سے بھی انجان میں کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے، اور گناہ صادر ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر بھی اسلامی طور طریق کے مطابق جو سزا ہوگی وہ سزا نافذ ہوگی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، لیکن جمہور حضرات مفسرین، حضرات علماء کرام اور جمہور حضرات فقہا وغیرہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ کہنا ہے کہ حضرات صحابہ سارے کے سارے عادل ہے، الصحابۃ کلہم عدول، حضرات صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، انصاف پسند ہیں۔ اگر تقاضۂ انسانی کی وجہ سے، تقاضۂ بشری کی وجہ سے کوئی گناہ انجانے میں صادر ہو جاوے، جان بوجھ کر نہیں کہہ رہا ہوں میں، انجانے میں کوئی گناہ ان سے صادر ہو جاوے، تو اس گناہ پر وہ باقی نہیں رہتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کو فوراً اس گناہ سے توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، اور گناہ سے بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں، گناہ سے بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کا اثر ہوتا ہے، اس صحبت کی وجہ سے اگر کسی سے کوئی گناہ صادر ہوا ہے، خلاف شریعت کوئی کام ہوا ہے، انجانے میں ہوا ہے، جان بوجھ کر کوئی نہ کرے گا، انجانے میں ہوا ہے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں؟ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ توبہ کی توفیق دینے کے بعد ان کا وہ گناہ مٹ جاتا ہے۔ اس لیے میرے لیے، آپ کے لیے کسی صحابی کو گنہگار کہنا یا کہ فاسق کہنا جائز نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے لیے قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پیغام جاری کیا ہے، فرمان جاری کیا، ایک پروانہ جاری کیا ہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ ان سے راضی ہو گئے۔ حضرات صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں،
اور بعد صحابہ کرام کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت سنائی ہے، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ بن عبید اللہ جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں۔ صحابہ کرام میں 10 صحابہ کرام کو ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ کرام جنتی نہیں ہیں، دوسرے صحابہ کرام جنتی ہیں، لیکن ایک ہی مجلس میں جنت کی جو بشارت سنائی گئی یہ 10 صحابہ کرام ہیں، اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ، یعنی ایسے 10 صحابہ کرام کہ جن کو جنت کی بشارت دنیا ہی میں سنائی گئی تھی۔ باقی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ جنتی نہیں ہے، سارے صحابہ جنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر ان کے لیے رضامندی کا مژدہ جاری فرمایا ہے، جنت کا ان کے لیے پیغام اللہ تعالیٰ نے سنا دیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کرو گے راہ پالو گے، راستہ پالو گے۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے صحابہ میں سے ادنا صحابی اگر مٹھی بھر جو، کل میں نے تذکرہ کیا تھا جو کا، مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اس کا یہ خرچ کرنا تم میں سے کسی آدمی کے احد پہاڑ کے مانند سونا خرچ کے مقابلے میں ثواب بڑھ جائے گا اس کا۔ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے مانند سونا خرچ کرے اور میرا صحابی مٹھی بھر کر کیا کرے، صرف جو خرچ کرے اللہ کے راستے میں، تو اس کا یہ ثواب تمہارے سونا خرچ کرنے کے مقابلے میں بڑھ جائے گا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ واللہ لمشہد رجل منہم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم حضرات صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضری دے دینا، لمشہد رجل منہم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ، اللہ کے راستے میں حاضری دے دینا جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہوتا ہے، خیر لہو، اس کے لیے بہتر ہوگا، من ان یعمل فی عمرہ، اس کے لیے بہتر ہوگا کس کے مقابلے میں، یہ کہ کوئی شخص اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ولو کان عمرہ عمر نوح، اگرچہ اس کی عمر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کے مانند 1000 سال کیوں نہ ہو، یعنی امت کا کوئی شخص 1000 سال کے برابر اپنی زندگی جہاد میں خرچ کرے، اور صحابی اگر صرف تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کرے جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہوتا ہے، تو یہ تمہاری شرکت کے مقابلے میں اس کا شرکت کرنا زیادہ ثواب رکھے گا۔ یہ حضرات صحابہ کے فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں، اگر ذکر کرنے جاؤں گا تو 2-4 دن لگ جائیں گے، 2-4 دن لگ جائیں گے۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ اگر تقاضے بشری کی وجہ سے کسی صحابی سے کوئی گناہ یا خلاف شریعت کوئی کام صادر ہو جاوے تو کبھی بھی وہ اپنے گناہ پر باقی نہیں رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و برکت کی وجہ سے ان کو کیا ہوتا ہے، توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، ان کا گناہ مٹ جاتا ہے۔ بلکہ ایسا بعض حضرات صحابہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا تھا تو چھپتے نہیں تھے۔ ہم سے تو کوئی گناہ صادر ہوگا تو لوگوں سے تو چھپیں گے، لیکن اللہ سے بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ان سے اگر گناہ صادر ہوتا تھا تو چھپتے نہیں تھے، بلکہ
اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، زنا کی جو بھی سزا شریعت میں ہے آپ مجھ پر نافذ کر دیجئے، اس لیے کہ دنیا کی سزا بھگتنا آسان ہے آخرت کی سزا کے مقابلے میں۔ ایک صحابی بھی آئے تھے، ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، انہوں نے ایسا ہی عرض کیا تھا۔ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ ابن منذر، ان سے ایک خطا ہو گئی تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا تھا، مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا تھا، اور کہتے تھے کہ جب تک میری توبہ کا پروانہ آسمان سے نہیں آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے مبارک ہاتھوں سے آ کر نہیں چھوڑیں گے، وہاں تک چھوٹنے والا نہیں ہو۔ یہ ہوتے تھے حضرات صحابہ۔ مسجد نبی میں ایک ستون ہے، استوانہ ابی لبابہ، استوانہ حنانہ، استوانہ ابی لبابہ، اور یہ جو جنت کا ٹکڑا ہے کیا ہے وہ؟ ریاض الجنہ، سمجھے، بس وہی سمجھے کیا ہے، یہ ستون ہے استوانہ ابی لبابہ۔ حضرت ابو لبابہ ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا تھا۔ اللہ کا پیغام آیا توبہ کا، کہا کہ توبہ تمہاری قبول ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو چھوڑا۔ یہ حضرت صحابہ ہوتے تھے۔ اس لیے کسی صحابی سے گناہ سرزد ہونے کے بعد وہ گناہ پر ٹکتے نہیں تھے، جمتے نہیں تھے، بلکہ وہ فوراً توبہ کر لیتے تھے۔ اس لیے میرے لیے، آپ کے لیے کسی صحابی کو گنہگار کہنا یا کہ کسی صحابی کے بارے میں فسق کا یہ فیصلہ کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، یہ ہماری عاقبت اور ہماری آخرت کو خراب کرنا ہوگا۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک عجیب بات لکھی ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، فاسق قرآن مجید کہہ رہا ہے، لیکن فاسق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو صحابی بھیجے گئے تھے ان کا نام تو نہیں لیا ہے۔ یہ تو قرآن مجید مطلق کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی بھی شریر آدمی اور کوئی بھی فاسق آدمی آوے تو اس کی بات کو قبول مت کرو، نام تو نہیں لیا ہے۔ جب نام نہیں لیا ہے تو ہمیں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ صحابی فاسق ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ آگے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خوب اچھی طریقے سے جان لو کہ بلا شبہ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اگر بہت سی باتوں میں تمہارا کہنا مان لے نبی، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر نبی بہت سی باتوں میں تمہارا کہنا مان لے تو تم خود مصیبت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کو محبوب کر دیا اور تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا، اور کفر، فسق اور گناہ کے کاموں کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کے فضل سے اور اس کی نعمت سے یہی لوگ کون ہیں؟ ہدایت یافتہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور حکمتوں والے ہیں۔ آگے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنین کی دو جماعت آپس میں لڑ پڑے اور اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت کے حاکم، امیر، والی اور ذمہ دار کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا تماشا دیکھے وہ؟ کیا تماشا دیکھے؟ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مومنین میں سے دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے اور اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت کے حاکم، ذمہ دار اور والی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے درمیان آپس میں صلح صفائی کروائے، تماشا نہ دیکھے۔ اس لیے کہ صلح صفائی نہیں کروائیں گے تو دونوں جماعتوں کے درمیان آپس میں خون خرابہ ہوگا، دو جماعتیں لڑے گی، دو خاندان لڑیں گے، دو کنبے اور دو قبیلے لڑیں گے۔ اس لیے ان کے درمیان صلح صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے، صلح صفائی کی کوشش کرے۔
اگر جس آدمی کی طرف سے یا کہ جس فریق کی طرف سے، جس جماعت کی طرف سے کوئی حد تجاوزی ہے، تعدی ہے، زیادتی ہے، تو اس کو سمجھایا جائے، دونوں کو بٹھائیں، دو آدمی ہو تو دونوں کو بٹھائے، دو فریق ہو تو ایک فریق کو ادھر بٹھائے، دوسرے فریق کو ادھر بٹھائے، اور دونوں کی بات سنیں، اور دونوں کی بات بالکل انصاف سے سنیں۔ دیکھو انصاف کی بات ہے، انصاف سے سنیں، اور پھر کسی کی طرفداری کیے بغیر، کسی کی طرفداری کیے بغیر جو سچ بات ہے، جو حق پر ہے، اس کو سمجھے بات سنائے، اور جو ناحق ہے اس کو کہے کہ بھی تمہاری طرف سے زیادتی ہے، تم اپنی زیادتی سے رجوع کر لو، اپنی زیادتی سے تم رجوع کر لو، توبہ کر لو۔ اگر اپنی زیادتی سے وہ توبہ کر لیتا ہے تو بہت اچھا ہے، آپس میں انصاف کرو اور صلح صفائی کروا لو۔ یہ تو اسلامی حکومت میں دو شخص لڑیں، آپس میں دو جماعتیں لڑے، دو گاؤں والوں کا اختلاف ہو تو یہ ہے، لیکن اب تو اس وقت اسلامی حکومت ہمارے یہاں ہے نہیں، اور جو ہے وہ بھی برائے نام ہے، وہ بھی سب پٹھو ہے، جو ہے وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی سب پٹھو بنے ہوئے ہیں۔ صرف ایک کے بارے میں کچھ امیدیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طاقت عطا فرمائے، اس کو ہمت عطا فرمائے، اور ہمارے بہت سے اصحاب بصیرت لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انشاءاللہ انقلاب وہیں سے اٹھے گا، انقلاب وہیں سے اٹھے گا، بلکہ ایک نہیں دو کہہ رہے ہیں انقلاب وہیں سے اٹھے گا۔ جانتے ہو، ایک تو ترکی اور دوسرا افغان، لوگ کہتے ہیں کہ انقلاب انشاءاللہ وہیں سے اٹھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال پر اپنا مجدد بھیجتا ہے۔ مجدد کا مطلب یہ ہے کہ ہر 100 سال پورا ہونے پر اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے کسی ایسے مخلص بندے کو بھیجتا ہے کہ جو لوگوں کے اندر بگاڑ آیا ہے، اور اسلام اور ایمان کے تعلق سے ان کے اندر جو کمزوریاں آئی ہے، جو ان کے اندر بگاڑ آیا ہے، اس بگاڑ کو دور کرتا ہے، لوگوں کو اسلام اور ایمان کے اوپر جمانے کی کوششیں کرتا ہے۔ ہر 100 سال پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجتا ہے، اور ہر 1000 سال پر اللہ تعالیٰ مجدد بھیجتا ہے، ہر 1000 سال پر۔ پہلے ہزارے کے مجدد، پہلا ہزارہ جب شروع ہوا، یعنی پہلا 1000 سال، پہلے 1000 سال کا جو بالکل ابتدائی وقت تھا، پہلے 1000 سال کے مجدد کون ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جو بتاوے انگلی اونچی کرے۔ سرکار دو عالم، تاجدار مدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہزارے کے مجدد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی تو اس بعثت کے زمانے میں کیا کیا خرافات اور کیا کیا ظلم و ستم نہیں تھا۔ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یہاں تک کا ظلم تھا نبی کریم، اور ایک معمولی بات پر لوگ آپس میں تلواریں نکال دیتے تھے، اور معمولی باتوں پر تلواریں نکل کر 40 سال تک ان کے درمیان جنگیں چلتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیغمبری سے مختصر عرصے میں ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا کر چھوڑ دیا، مختصر عرصے میں۔ پہلے ہزارے کے مجدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرے ہزارے کے مجدد الف ثانی، یہاں آپ چلے جاؤ گے، سرہند چلے جاؤ گے، سرہند، تو وہاں پر ان کی قبر ہے، مجدد الف ثانی، شیخ احمد سرہندی کی، شیخ احمد سرہندی، وہ مجدد الف ثانی دوسرے ہزارے کے مجدد ہے۔ اکبر بادشاہ جو تھا، اکبر بادشاہ نے ہمارے ملک میں جو الحاد چلایا تھا، اور اس نے جو الحاد چلایا اس کی تاریخ پڑھو گے تو پتہ چلے گا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ پہلے ہزارے میں جو دین آیا تھا، جو اسلام آیا تھا، جو مذہب آیا تھا، وہ اب پرانا ہو چکا ہے، اب اس کے اندر تجدید کی ضرورت ہے، نیا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر کچھ نیا لانے کی ضرورت ہے۔
اس نے پھر نئے نئے احکامات ایجاد کیے تھے. اس نے کہا کہ نماز معاف ہے، روزہ معاف ہے، زکوٰۃ معاف ہے، اور جھوٹ حلال ہے، اور زنا کرنا جائز ہے، شراب پینا جائز ہے، حلال ہے. اس طریقے سے بہت سی چیزیں جو اسلام میں ناجائز حرام تھی وہ ساری چیزیں اس نے جو ہے جائز کر دی تھی. تو اس کے مقابلے کے لیے اکبر بادشاہ کے مقابلے کے لیے پہلے تو بہت اچھا آدمی تھا لیکن بعد میں بگڑ گیا تھا. لوگ کہتے ہیں اکبر بادشاہ پہلے بہت اچھا تھا، مسجد میں جا کر جھاڑو لگایا کرتا تھا لیکن بعد میں بگڑ گیا تھا. تو اس بادشاہ کا، اکبر بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کے الہات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے ہزارے کے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی کو بھیجا تھا. اور اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھ کر وہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے اور اپنے مریدین کو اور اپنے طالبین کو وہ بادشاہ کے دربار میں بھیجتے تھے، اس کی اصلاح کے لیے بھیجتے تھے. ادھر وہ بیٹھ کر دعا کرتے تھے. لمبی چوڑی بات ہے، واقعہ ہے، مجھے اس میں نہیں جانا ہے. اصل تو بتا رہا تھا میں کہ ہر 1000 سال پر مجدد آتا ہے اور ہر 100 سال پر مجدد آتا ہے. پہلے 100 سال کی مجدد بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوسرے 100 سال کے مجدد حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے. اور تیسرے 100 سال کے مجدد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ بھی ہے. اور یہ 14ویں صدی ختم ہو کر 15ویں صدی چلتی ہے اور 15ویں صدی کے 42 سال اوپر ہو چکے. 1442 چلتا ہے نا، 15ویں صدی چلتی ہے. 14ویں صدی کے مجدد بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن اکثر لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام چلایا تھا. یہ 14ویں صدی کے مجدد تھے. اب 15ویں صدی کے لیے اب 100 سال تبلیغ کے پورے ہو رہے ہیں، تبلیغ کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مجدد کے بھیجنے کے انتظار میں، انشاءاللہ مجدد آئے گا اور کچھ نیا ہی ہونے والا ہے. تو میں تو عرض کر رہا تھا کہ دو جماعتوں میں آپس میں اختلاف ہو، دو فریق میں اختلاف ہو، دو شخصوں میں اختلاف ہو، دو گاؤں والوں میں اختلاف ہو، تو اس صورت میں بٹھایا جاوے ان کو اور بٹھا کر انصاف کی بات کی جائے، دونوں کے درمیان صلح صفائی کی جائے، خون خرابی کی نوبت نہ آئے، یہ کوششیں کی جائے، انصاف سے بات کی جائے، انصاف کے ذریعے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہے، مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہے. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرواؤ، اللہ سے ڈرو، شاید تم پر رحم ہو. ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تحاسدوا ولا تناجشوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت رکھو. ولا تناجشوا، اور نجش مت کرو. ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، کینہ مت رکھو. ولا تدابروا، ایک دوسرے کی عیب جوئی مت کرو، عیب مت بیان کرو ایک دوسرے کے. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، اس پر وہ ظلم بھی نہیں کرتا ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ، اس کو وہ ذلیل اور رسوا بھی نہیں کرتا ہے. ولا یحقرہ، اس کی وہ حقارت بھی نہیں کرتا ہے. آگے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے رہتا ہے تو اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرتیں اس کے لیے آتی ہے. ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے رہتا ہے تو اللہ کی نصرتیں اور اللہ کی مددیں اس کے لیے آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے اور آپس کے نزاعات کو، آپس کے جھگڑوں کو اور آپس کے اختلافات کو دور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.